ہوگا نہ دیکھا ہوگا. پتھروں سے نکلنے والا پانی تو دیکھا ہے, انگلیوں سے نکلنے والا پانی صرف تاجدار مدینہ کے ہاں ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ, کمال. کمانے کے لیے کیسے گائز, یہاں پر کیا ہے کہ سائن اپ بونس جو ہے وہ ہے 105 روپیہ. آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی اپلیکیشن میں 100 روپے سائن اپ بونس ملتا ہے؟ جسٹ آپ کو اپلیکیشن کو انسٹال کرنا ہے, اکاؤنٹ بنا ہوتا ہے, آپ کو 105 روپے مل جائے گا. اس کے بعد دوست یہاں پر لیول انکم ہوتا ہے. لائک آپ نے کسی کو ریفر کیا تو اس میں آپ کو پر ریفر 3 روپیہ تو ملے گا ہی, پلس آپ کے دوست نے کسی کو ریفر کیا تو اس کا بھی آپ کو کمیشن ملے گا. پھر اس کے دوست نے اگر کسی کو ریفر کیا تو اس کا بھی کمیشن ملے گا. مطلب سارا ملا جلا کر اگر میں بات بتاؤں تو آپ لوگ یہاں سے بہت اچھا خاصا پیسے کما سکتے ہو. جی ہاں دوستو, یہ اپلیکیشن خاص کر کے پیسے کمانے کے لیے ہی بنائی ہے. اور یہاں پر بہت سارے گیمز بھی ہے سمپل جن کو آپ لوگ کھیل کر کے بھی پیسے کما سکتے ہو. اور ریفر اینڈ ارننگ یہ تو ہے ہی, یہ سب سے بڑی مین پوائنٹ ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ, کمال کا معجزہ تھا. یہ کھانے پینے کے معاملات میں ایک دو نہیں, بہت سے معجزات ہیں. پھر آگے بڑھو, جنگ خندق کے موقع پر خندق کھودی جا رہی تھی. واقعہ ایسا تھا, میرے ان 12 روزہ عنوانات میں ایک عنوان ہے انشاءاللہ, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے غزوات, حضور کی جنگی حکمتیں کیا تھیں, انشاءاللہ العزیز اس میں عرض کروں گا. خندق ایک جنگ ہوئی ہے, اس کا نام ہی غزوہ خندق اس لیے کہ مدینے کے اطراف میں ایک بہت بڑی خندق کھودی گئی تھی, ایک کھائی کھودی گئی تھی. وجہ یہ تھی کہ دشمن پوری کی پوری فوج لے کر مدینے میں داخل نہ ہو, اس لیے کہ جب دشمن فوج لے کر اپنے شہر میں آئیں گے, شہر میں تہس نہس کریں گے, بربادی کریں گے. باہر ہی نپٹ لیا جائے تو گھر تو محفوظ رہیں گے. جنگ ہوگی, کچھ تو نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا. جیسے دیکھنے عراق تباہ ہو گیا, شام تباہ ہو گیا. یہی جنگ اگر امریکہ میں ہوتی تو کیا وہ بچا ہوتا؟ جہاں جنگ ہوتی وہاں کے گھر اجڑ جاتے. مدینہ طیبہ سے باہر جنگ کے لیے خندق کھودی گئی. اب یہ خندق کھودنے میں کافی دن لگ گئے. صحابہ اس زمانے میں بھوکے پیاسے فاقہ کشی میں خندق کھودتے رہے. ایسے نہیں کہ صرف صحابہ نے کھودا, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے ہاتھ سے خندق کھودی ہے. ایک بات صحابہ فرماتے ہیں, بڑا پتھر آ گیا, کسی سے نہیں ٹوٹتا تھا, ہلتا بھی نہیں تھا. اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خبر دی. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. میرے عزیزوں, میرے آقا کا ایک معجزہ یہ بھی تھا, جتنے صحابہ تھے ان کے پاس جتنی طاقت تھی, سب سے زیادہ طاقت میرے مصطفیٰ کے پاس بھی تھی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے نامور پہلوان ابو دجانہ یا کچھ اور نام ہے میں بھول رہا ہوں, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کشتی لڑی جس کو پورے عرب نے کبھی نہیں پچھاڑا تھا. 3 مرتبہ حضور پاک نے اس کو پیٹ لگا دیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں کدال لے کر کے اس پتھر کو نکالنے آئے. ایک اس پر ماری ضرب, چنگاری اچھلی اور روشنی آئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ. دوسری باری پھر کہا الحمدللہ. تیسری مرتبہ وہ پتھر ٹوٹ کر ٹکڑے ہو گیا, نکل گیا. صحابہ نے پوچھا کہ حضور, ہر آپ نے پتھر پر جب بھی کدال ماری چنگاری نکلی, آپ نے زبان سے کچھ کہا؟ کہا جب پہلی مرتبہ میں نے کدال ماری میں نے دیکھا ایران فتح ہو چکا. کدال یہاں مدینے میں ماری جا رہی ہے اور خبر ایران کے فتح ہونے کی دی جا رہی. دوسری کدال ماری, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یمن فتح ہو چکا ہے. بعض روایات میں الگ الگ ملکوں کے نام مجھے ملے. بحرین کے محلات کو فتح ہوتے ہوئے میں نے دیکھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 ضربوں میں اس پتھر کو ختم کر دیا, اور اسی وقت ایران کے, ملک روم کے اور بحرین کے فتح ہونے کی بشارتیں دی. یہاں تک ایک حدیث میں ہے قسطنطنیہ, استنبول کے فتح ہونے کی خبر دی, جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے 800 سال کے بعد فتح ہوا, اور الحمدللہ اسلام کے زیر نگیں آیا. جہاں جہاں کی خبریں حضور نے دی تھی سب ملک فتح ہوئے, آج بھی وہ دائرہ اسلام میں ہیں, آج بھی مسلمانوں کے زیر نگیں ہیں. اب یہاں پر جو معجزہ ہوا, ایک تو پتھر کا ٹوٹنا اور غیبی خبریں دینا, دوسری بات
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عزیز صحابی تھے. وہ آتے ہیں اپنی بیوی سے کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے. کیوں باندھا جاتا تھا اس وقت؟ اس لیے کہ پیٹ اگر ڈھیلا رہے بھوک کی شدت سے بار بار خواہش کھانے کی ہوتی رہے, اس کو ٹائٹ کر لیا جائے تو بار بار بھوک نہ لگے. یہ اس وقت معمول رہا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھے. حضرت جابر کہتے مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے, اس حالت میں میرے آقا کام بھی کر رہے ہیں. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر وہاں سے قریب تھا خندق کے. ان کی بیوی سے انہوں نے کہا کچھ کھانے کو ہو تو بنا دو. انہوں نے کہا گھر میں تھوڑا سا آٹا ہے, جو کا آٹا ہے, اس کی چند روٹیاں بنیں گی, 4 یا 5 روٹیاں بنیں گی, اور ایک بکری کا بچہ ہے 6 مہینے کا ہوگا, بس اتنا ہے. کتنے لوگ کھا سکتے ہیں آپ ہی دیکھیں. کہا اتنا ہی ذبح کر, میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, حضرت ابو بکر کو, حضرت عمر کو, اور میں رہوں گا, میرے گھر والے رہیں گے, کھلا دیں گے. وہ آئے, کان میں آ کر کے حضور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, گھر میں ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے, ہم نے ذبح کیا ہے, تھوڑا سا آٹا ہے, آپ ابو بکر عمر گھر پر تشریف لائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کر لی. کہا جابر جاؤ تم کھانا بناؤ, لیکن جب تک میں نہ آؤں ہانڈی چولہے سے نہ اتارو اور روٹیوں کے ٹکڑے نہ کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر کے وہ جانے لگے تھے. ابھی حضور نے پلٹ کر جتنے صحابہ تھے کہا اے میرے صحابہ, جابر کے گھر میں سب کی دعوت ہے, چلو. جابر کے گھر میں دعوت, 1500 صحابہ تھے, 1500 صحابہ. حضرت جابر گھبرا گئے, دوڑتے ہوئے آئے, اپنی بیوی سے کہا اے خاتون بڑا غضب ہو گیا, میں نے 3 کو دعوت دی تھی, حضور نے 1500 کو بلایا ہے. ان کی شریک حیات ایک صحابیہ تھی, توکل کے اعلیٰ درجے پر تھی, پوچھتی ہیں اے جابر آپ نے بلایا ہے یا رسول اللہ نے بلایا ہے؟ حضرت جابر کہتے میں نے کسی کو نہیں بلایا, رسول اللہ نے بلایا ہے. کہتے پھر فکر چھوڑو, جنہوں نے بلایا وہی کھلائیں گے, جنہوں نے بلایا وہی کھلائیں گے. ہم کو اس بات کی کیا فکر ہے, ہمیں تو کھانا بنانا ہے, وہ آئیں گے, جس کو انہوں نے دعوت دی وہ کھلائیں گے. ہم نے 3 کو دعوت دی, ہم 3 کو کھلائیں گے. رسول نے جتنوں کو دعوت دی وہ ان کو کھلائیں گے. یہ خاتون کا عقیدہ دیکھیں, صحابیہ ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گھر میرے آقا تشریف لائے, گھر میں بیٹھنے کی جگہ بھی 10 لوگوں کی تھی, 10 لوگ بیٹھ سکتے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس ہانڈی کو جو چولہے پر رکھی ہوئی تھی کہا اس کو اتارنا نہیں, اس میں اپنا لعاب پاک ڈالا اور اس کے بعد فرمایا نکال کر دیتے جاؤ. حضرت جابر کہتے ہیں 10 لوگوں کا کھانا نکالتا تھا, روٹیاں دسترخوان پر بچھائی جاتی تھی. شام ہو گئی, 1500 صحابہ کھا لیے, ابھی میری ہانڈی میں آدھا کھانا باقی ہی رہا. یہ معجزہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. رزق میں وسعت اور برکت صرف لعاب پاک سے. جو برابری کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی اپنے گھر کی ہانڈیوں میں تھوک کے دکھائیں, تمہارے گھر والے نہ کھائیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ لعاب لگا دیں, 1500 جلیل القدر صحابہ کھائیں گے بھی اور ہانڈی میں بچا بھی رہ جائے گا. عزیزان گرامی, برابری کا دعویٰ نہ کرو ورنہ تھوکو گے تو مر جاؤ گے تمہارے گھر میں. کبھی زہر نہ ہو جائے تمہارے تھوک میں, تھوکو گے تو بچے مر بھی جائیں گے. بہرحال یہ معجزہ ایک ہی نہیں پیش آیا, 3 معجزے یہاں پر آئے. 3 معجزے حضرت جابر کے گھر میں تنہا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعوت کے لیے آئے بھی. اس کے بعد دوسری بات یہ بھی ہوئی, ان کے گھر میں ایک حادثہ ہو گیا تھا. ان کے گھر میں حادثہ یہ ہوا, بکری کو ذبح کیا تھا باپ نے, حضرت جابر نے, ان کے 2 بچے تھے. دونوں بچوں نے دیکھا اور بڑے بچے نے چھوٹے بچے کو بلایا, میں تجھے دکھاتا ہوں ابا بکری کو ذبح کیسے کر رہے تھے. چھری لیا اور چھوٹے بیٹے کو ذبح کر دیا, گلا کاٹ دیا. اور جیسی خون نکلنے لگا, ماں نے دیکھا, گھبرائی, بچے کو پکڑنے کے لیے, کہ چاقو اس کے ہاتھ میں تھی. وہ دوڑتا ہوا چھت پر چڑھا اور پاؤں پھسلا, چھت سے گرا, نیچے گرتے ہی سر پر چوٹ آئی, وہیں فوت ہو گئے. ایک ساتھ 2 بچوں کا انتقال. کس وقت؟ جس وقت حضور کی دعوت گھر میں ہو رہی. حضرت جابر کو معلوم نہیں تھا, وہ کھانا بنانے کا حکم دے کر چلے گئے تھے, یہاں دونوں بچے فوت ہو چکے تھے. لیکن اس وفا شعار خاتون کے جذبے کو ہزاروں سلام.
दोनों बच्चों की लाशों को उठाई, घर के एक कोने में लेके आई और उन पर चादर डाल दिया। कहा आज मैं न रोऊंगी न चीखूंगी, इसलिए कि मेरे घर रसूल खुदा तशरीफ ला रहे हैं। मैं अपने गम को उस दावत पर भारी होने नहीं दूंगी। मेरे अजीज, किसी माँ का कलेजा अगर बर्दाश्त कर सकता है अपने बेटे की मौत का गम, तो मुझे बताओ दुनिया की कोई ऐसी औरत। ये वो औरतें थी जिनके मुतालिक कुरान ने कहा रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन, अल्लाह इनसे राजी हो गया और ये अल्लाह से राजी हैं। ये खातून चादर ओढ़ा करके दोनों बच्चों की लाश पर रखी हुई हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त घर में आए, खाने के लिए दस्तरखान पर जब बैठे, आपने लुक़मे उठाए। उसके बाद हजरत जाबिर से कहा, जाबिर तुम्हारे बच्चे नहीं दिखते, कहाँ हैं? वो बीमार थे। बीवी से आकर के कहा, खातून कहाँ हैं बच्चे? खातून ने कहा वो सो रहे हैं, वो सो रहे हैं, आप जाएं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हैं। वो आए, कहा हुजूर वो आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ उनको ढूंढ लाओ। दोबारा आए, खातून से कहा कि बच्चे कहाँ हैं? कहा आपको मालूम था वो बीमार थे। कहा वो बीमार थे? कहा वो बहुत अच्छी नींद में सोए हुए हैं, नहीं उठेंगे। खातून ये कह रही है, अपने शोहर को तक जाहिर नहीं किया। हजरत जाबिर दोबारा, तीसरी बार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाबिर मुझे अल्लाह का हुक्म है कि मैं तेरे बेटों के साथ खाऊं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान से उठ गए, खाना रखा हुआ था, अंदर खुद चल करके आए, खुद पूछा कि कहाँ सो रहे हैं, मुझे भी दिखा दो। हजरत जाबिर की खातून जो थी, बीवी थी, वो उस कमरे में ले गई, लाशों पर से चादर उठाया। हजरत जाबिर कहते हैं मैं देख करके दहल गया, बच्चों की लाशें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब गए, दोनों बच्चों के हाथों को पकड़ा और कहा बहुत देर से हम तुम्हारे इंतजार में, उठो दस्तरखान बिछा है। दोनों बच्चे अपने कपड़े झाड़ते हुए खड़े हो गए। मूसा ईसा अलैहिस्सलाम के मुर्दों को जिंदा करने का मौजज़ा तुमने सुना होगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने गुलामों के घर में जो फौत शुदा शहजादे थे उन्हें जिंदा भी किया और अपने दस्तरखान पर बिठाया भी। और ये बच्चे सिर्फ थोड़ी देर के लिए जिंदा नहीं हुए थे, फिर एक लंबी जिंदगी इन्होंने गुजारी मेरे आका की सोहबत में और हदीसें भी रिवायत की। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा। दो मौजज़े एक ही घर में। तीसरा मौजज़ा ये है, ये रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस घर पर जाएं उस घर के रहमो करम की बातें ना पूछो, वहां बरकत ही बरकत है। पूरा खाना खाकर जब सहाबा चले जा रहे थे, सारी हड्डियों को जमा किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वही बकरी का 6 माह का बच्चा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ए बकरी खड़ी हो जा। बकरी अपना कान झाड़ते हुए खड़ी हो गई। हजरत जाबिर को उनकी बकरी वापस दी गई। अजीजा ने गिरामी, ये मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाज हैं और उनके अंदाज हैं। जिस घर में गए सारों को खिलाया भी और खिलाने वाले के बच्चों को भी जिंदा किया, बकरी को भी जिंदा किया। तुम्हारा माल तुम्हें दे दिया गया और सबको खिला भी दिया गया। रिस्क में वसाअत व बरकत के एक दो नहीं बेशुमार मौजज़े हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। मेरे अजीजों, इनके अलावा जो मौजज़ात बड़े हैं जिसको शक्कुल कमर का मौजज़ा कहा गया है और रद्दे शम्स का मौजज़ा कहा गया है। शक्कुल कमर चांद के टुकड़े कर देना, रद्दे शम्स सूरज को फेर देना, ये बड़े मौजज़ात में से है जिनके तज़किरे अहादीस की किताबों में है और सही अहादीस में मौजूद है। मक्का मुकर्रमा में भी जादूगर थे, लोग जादू समझते थे। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कई लोगों ने जिन जिन मौजज़ात का सवाल किया, हुजूर पाक ने वो उन्हें करके दिखाया, करके दिखाया। एक अराबी शख्स, एक देहाती आया और उसने कहा ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपको अल्लाह का रसूल कैसे मान लूं? मेरी अकल है, आप किसी उस्ताद के पास नहीं गए, मैंने कभी आपके मुतालिक सुना नहीं कि कोई उस्ताद आपको पढ़ाया, फिर भी आपके जुबान से जो अल्फाज निकलते हैं वो कमाल के हैं। बहरहाल मैं आपको अल्लाह का रसूल कैसे तस्लीम करूं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि क्या मैं तुझे ये सामने वाले दरख्त से कहलवा दूं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, तू मान लेगा? उसने कहा हाँ मान लूंगा, दरख्त भला बात भी कर सकता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ उस दरख्त से कह दे अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। हुजूर ने नहीं बुलाया,
उस دیہاتی سے کہا, یہ بات توجہ چاہتا ہوں, اس نکتے کو سمجھو, حضور حکم دے درخت آ جانا چاہیے نا. حضور نے فرمایا اس دیہاتی سے جو دیکھنے آیا تھا, جا تو خود بول کہ اللہ کے رسول بلا رہے ہیں. وہ گیا دیہاتی, درخت کو مخاطب کر کے کہا, اے درخت تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں. حدیث پاک میں وہ درخت اپنے جڑوں سمیت باہر آئے, کافی بڑا درخت ہے, اور جھومتے ہوئے جیسے پنڈلیوں پر انسان چلتا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں آیا, اور ایسے جھکا جیسے انسان رکوع میں جھکتا ہے. علیہ السلام نے فرمایا درخت تو اپنے مقام پر واپس چلا جا. وہ درخت پھر وہیں چلا گیا جہاں تھا وہیں. آج بھی مکہ مکرمہ میں اس درخت کی جگہ پر ایک مسجد بنائی گئی ہے. یہ ترکیوں کی بدولت بنی تھی, وہابیوں کی بدولت نہیں. اس مسجد کو مسجد شجرہ کہتے ہیں, درخت والی مسجد. اس دیہاتی نے بعد میں کہا, اے اللہ کے رسول, جب درخت آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں, ان سے زیادہ حق تو انسانوں کا ہے. میں سجدہ کروں آپ کو, میں اللہ کا رسول مانوں. اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ نے اپنے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ حلال نہیں کیا, سجدہ صرف اللہ کا ہوگا. ہاں اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور ایمان لایا. میں یہاں بتانا چاہتا ہوں, معجزہ وہ ہے رسول جو کہہ دے وہ ہو جائے. لیکن یہاں تو رسول نے درخت کو نہیں کہا, اس دیہاتی نے جا کر کہا, وہ بھی ابھی ایمان نہیں لایا تھا, ایمان لانے سے پہلے جا کر کہا, اے درخت تجھے رسول بلا رہے ہیں. پتا چلا رسول کا غلام جو ہوتا ہے, رسول سے جس کی نسبت ہو جائے, جس کا کنیکشن مضبوط ہو جائے, وہ بھی اگر مخلوقات کو حکم دے دے تو اس کے حکم کی وہ پابندی کرتے نظر آتے ہیں. ان معجزات کو انہوں نے دیکھا, درخت کا نکل کر کے آنا, ہرن کا بات کرنا حضور سے, اونٹ کا بات کرنا, بھیڑیے کا گفتگو کرنا, یہ مکہ والوں نے سنا بھی ہے. فصیح عربی زبان میں ایک بھیڑیا گفتگو کر رہا تھا مکہ میں. ایک آدمی نے, مکے والے نے دیکھا بھیڑیا گفتگو کر رہا ہے عربی میں, اس کا شکار اس نے چھین لیا تھا. اس نے کہا, اللہ نے جو مجھے رزق دیا تو نے چھین لیا. اس نے پلٹ کر کے کہا, کیا جانور بھی عربی بولتے ہیں؟ اس بھیڑیے نے جواب کیا دیا, سنی. اس بھیڑیے کا جواب, وہ عاشق رسول ہوگا. اس نے کہا, اے نادان, جانور کا بات کرنا اتنے تعجب کی بات نہیں, اس سے بڑے تعجب کی بات تو یہ ہے, اللہ کا سب سے مقدس رسول مکہ میں ہے اور تو ایمان نہیں لاتا. اس سے بڑا تعجب یہ ہے. اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ جانور بھی یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول سب سے اعلیٰ و افضل ہیں, اشرف و اکمل ہے. عزیزان گرامی وقات, ایک بار ابو جہل نے پروپیگنڈا پھیلایا. کیا وہ دیکھتے ہیں محمد کی بہت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بہت سارے لوگ قائل ہو گئے, یہ جو کچھ بھی دکھاتے ہیں زمینوں پر دکھاتے ہیں. خط لکھ کر کے یمن کے ایک بہت معزز شخص جن کو حبیب یمنی کہتے ہیں بلایا. ابو جہل کی اچھی دوستی تھی, تجارت کی ساتھی داری رہی ہوگی. حبیب یمنی کو کہا, ہمارے ہاں ایک ایسا شخص نکلا ہے جو ایسے ایسے دعوے کر رہا ہے, آؤ. اس حبیب نے کہا, میں تو اپنی آنکھوں سے آ کر کے دیکھوں گا, اگر وہ جادوگر ہے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ وہ کیسے جادو کرتا ہے, مجھے بھی تھوڑا علم ہے. وہ شخص حبیب یمن سے نکل کر کے مکہ آیا. ابو جہل نے سارے لوگوں کو جمع کیا, محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا, اگر آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ جو کچھ دکھاتے یہ معجزہ ہے, تو اب ہمیں زمینی معجزہ, زمینی کرتب کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ مکہ والوں کا یہ عقیدہ تھا, جادوگر جو بھی دکھا سکتا ہے وہ زمین پہ, آسمان پہ نہیں دکھائے گا. آسمان پہ جادو نہیں چلتا. آج بھی کوئی جادوگر آسمان پہ جادو کر کے دکھائے, نہیں چلے گا. انہوں نے کہا, زمین کی بہت ساری چیزیں دیکھی, آسمان پہ کچھ دکھاؤ. یہ 14ویں عید کا چاند اس رات چمک رہا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس چاند کو 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر دوں تو This is crazy. This is crazy. تو اس شخص نے کہا, حبیب جو یمن سے آیا, تب تو ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں گے, اگر آپ کا حکم آسمانوں پر بھی چلتا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبل ابو قبیس, ایک پہاڑی ہے مکہ میں, اس کے نیچے کھڑے تھے, سارا مجمع تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاند کی طرف یوں اشارہ فرمایا. اچانک چاند شک ہوا, ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف, دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف نظر آ رہا تھا. یہ ایسا نہیں کہ کرتب دکھانے والے یوں توڑ کر یوں بٹھاتے ہیں,
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شق القمر کا معجزہ دکھایا وہ آدھی رات تک ٹکڑوں میں ہی رہا. منٹ 2 منٹ 5 منٹ نہیں, آدھی رات تک ٹکڑوں میں رہا. اور یہ بات صرف مکہ والوں نے نہیں, جادو ہو تو سامنے والوں کو دکھے. میاں اب تو کمال آسمان پر ہوا ہے. چاند ایک شہر میں طلوع نہیں ہوتا, پوری دنیا میں طلوع ہوتا ہے, پوری دنیا میں. اب میں آپ کو بتاؤں چند تاریخی باتیں. ہندوستان کی سرزمین پر بھی چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا. راجا چرمن جو کاسرگوڑ کیرلا کے رہنے والے, آج بھی اس راجا کا فورٹ موجود ہے. وہاں سے اس نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے دیکھا, دیکھیے اور اس نے اس رات کو نوٹ کر کے رکھ لیا کہ فلاں فلاں رات چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. پھر جب حضرت مالک بن دینار تشریف لائے, ہندوستان آئے, اور ان کے کمالات کو دیکھ کر کے اس نے کہا ایک رہسیہ ہے, ایک معمہ ہے جو حل نہیں ہوتا. میں نے ایک رات چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. حضرت مالک بن دینار نے کہا وہ میرے آقا کی انگلیوں کی برکت تھی. کہا وہ کون ہے, کہاں رہتے ہیں؟ کہا وہ مکہ مکرمہ میں ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق مالک بن دینار نے جب بتایا, اس راجا نے اسی وقت سفر کا ارادہ کیا اور اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہوا. مکہ مکرمہ پہنچا بھی اور اسلام کی دولت سے مشرف بھی ہوا. عزیزان گرامی وقار, اب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزے شق القمر کو جو ہوتے ہوئے حبیب یمنی نے سامنے دیکھا. اچھا, اور ایک دوسری تاریخ, چین میں, چائنا میں آج بھی ایک جگہ ہے, ایک مسجد ہے جہاں پر عبارت تحریر لکھی ہوئی ہے. ہمارے پاس اس کی ایک تصویر لائی تھی, اور جن لوگوں نے وہاں وزٹ کیا ہے انہوں نے بھی بتایا کہ وہاں پر تاریخ لکھی ہوئی ہے چائنا میں کہ آج کی وہ رات ہے کہ یہاں کے علاقے والوں نے آسمان پر چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. جبکہ چائنا میں اسلام کہاں آیا تھا؟ اس وقت کوئی اسلام Max Fresh Charcoal. صرف فریش نہیں, میکس فریش نیا میکس فریش چارکول, دھماکیدار تازگی, اب کفایتی. میکس فریش اب صرف 20 روپے میں. اور ایمان والا نہیں تھا, اس کے باوجود لوگوں نے جو دیکھا وہ دیوار پر لکھا ہوا ہے. یہ تاریخ کی سچائیاں ہیں, اور اس کا انکار کفر ہے. اس لیے کہ شق القمر کا معجزہ خود قرآن بیان کر رہا ہے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر, قیامت قریب آ جائے گی تو چاند پھٹ جائے گا. اس کی تفسیر میں فرمایا چاند خود سے نہیں, حضور پاک کی انگلیوں کے اشارے سے پھٹا. اوہ یا اللہ, یہ